اہل کتاب سے مناظرہ کرنے کے لیے قرآن مجید نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ اور قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 سے 49 تک کی تفسیر پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ اور اے ایمانداروں، اہل کتاب سے مناظرہ نہ کیا کرو مگر عمدہ اور شائستہ الفاظ و عنوان سے، لیکن ان میں سے جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ان کے ساتھ رعایت نہ کرو، اور صاف صاف کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے، ہم تو سب پر ایمان لا چکے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ لغت میں جدال کا معنی آپس میں لڑ جانا ہے۔ ان دو لوگوں کی باتوں کو جدال کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے لفظی متنازعہ کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے پر جیت حاصل کر لیں۔ جدال احسن اس گفتگو کو کہا جاتا ہے جس میں طعنہ، مذاق اڑانا، برا بھلا کہنا اور توہین کرنا نہ ہو، بلکہ استدلال و محبت اور اصلاح کے مقصد سے ہو۔ جدال احسن کا حکم دینے کے بعد قولو کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا لہجہ خود جدال احسن کا ایک نمونہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے سورہ یاسین کی آخری آیتوں کو جدال احسن کا نمونہ بتایا ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے ہڈیوں کا پاؤڈر بنایا اور کہنے لگا، من یحیی العظام، کون ہے جو اسے زندہ کرے گا؟ تو قرآن مجید نے جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلے روح دی تھی وہی اسے زندہ کرے گا۔ تفسیر نور الثقلین۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے گفتگو کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ایسا جدال قابل قبول ہے جس کے مطالب، طریقہ اور الفاظ احسن یعنی سب سے اچھے ہوں۔ نمبر 3، مکاتب فکر، ثقافتوں اور امتوں کے درمیان صحیح تبادل خیال اور گفتگو کو اسلام قبول کرتا ہے۔ نمبر 4، مخاطب کو پہچان کر ہر ایک سے اس کے مناسب برتاؤ کیا جائے، کیونکہ ظالموں کے لیے منطق، بات چیت اور نرمی کارآمد نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اسلام کے تمام مخالفین ظالم نہیں ہیں۔ نمبر 6، بات چیت میں اپنے عقیدے اور نظریے کا اظہار کرنے سے پہلے اس چیز کو بیان کریں جس پر دونوں متفق ہوں۔ نمبر 7، صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے۔ اب آئیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 47 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اے رسول، جس طرح اگلے پیغمبروں پر کتابیں اتاریں اسی طرح ہم نے تمہارے پاس کتاب نازل کی، تو جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب عطا کی ہے
وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان عربوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کے تو بس پکے کٹے کافر منکر ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ جہود یعنی اس چیز کی نفی کرنا جسے دل قبول کرتا ہو، یا اس چیز کو قبول کرنا جس کی دل نفی کرتا ہو۔ نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید اگلے تمام دینوں کے پیروکاروں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی جانب سے ہدایت کرنا لازمی ہے، اگرچہ تمام لوگ ہدایت کو قبول نہ بھی کریں۔ نمبر 3، جن لوگوں کو قرآن مجید کی معرفت ہو جائے اور پھر بھی اسے قبول نہ کریں تو ایسے لوگ ایک طرح کے کفر سے دوچار ہیں۔ اب آئیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ اور اے رسول، قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب ہی پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے تم لکھا کرتے تھے، ایسا ہوتا تو یہ جھوٹے ضرور تمہاری نبوت میں شک کرتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آیت نمبر 48 میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے پڑھے لکھے ہونے پر غرور نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ کے ارادے سے ایک امی شخص جس نے کچھ نہ پڑھا ہو پوری انسانیت کی ثقافت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میرا معشوق جس نے نہ کبھی مکتب و مدرسے کی راہ دیکھی اور نہ کبھی تختی لکھی، لیکن اپنی ایک ادا سے 100 مدرسوں کے مسائل حل کر دیتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی حقانیت کی ایک دلیل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا ہے۔ نمبر 3، مخالفین کی بہانے بازیوں اور غلط فائدہ اٹھانے سے ہوشیار بھی رہنا چاہیے اور انہیں ان چیزوں سے روکنا بھی چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو ایسے نبی پر نازل کرنا جو امی ہو اور پڑھتا لکھتا نہ ہو، لوگوں پر اللہ کی جانب سے اتمام حجت کا ایک راستہ ہے۔ نمبر 5، حق کو چھوڑ کر شک و شبہے کی طرف جانا بیماری، غلط مقصد کی علامت ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 49 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ مگر جن لوگوں کو خدا کی طرف سے علم عطا ہوا ہے ان کے دل میں یہ قرآن واضح و روشن آیتیں ہیں، اور سرکشوں کے سوا ہماری آیتوں سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ آیت نمبر 47 کے مطابق صرف کفار اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور یہ آیت صرف ظالموں کو اللہ کی آیتوں کا منکر بتاتی ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، ان دونوں آیتوں کو آپس میں ملانے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کفر ایک طرح کا ظلم ہے یا ظلم ایک طرح کا کفر ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں تقریباً 20 حدیثیں آئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس آیت میں اوتوا العلم سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ قرآن مجید کی بعض آیتیں متشابہ ہیں لیکن ان کے علاوہ تمام آیتیں واضح اور واضح کرنے والی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی واضح آیتوں کو قبول کرنا سچے اور حقیقی علم کی علامت ہے۔
نمبر 3، اگرچہ انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر علم اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی آیتیں اہل علم کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، اور یہی لوگ قرآن مجید کی حقانیت کو اپنے پورے وجود سے درک کرتے ہیں۔ نمبر 5، ظلم کا واضح نمونہ ثقافتی ظلم اور بیجا انکار ہے۔ نمبر 6، انسان کا کسی چیز کو سمجھ لینا اور پھر بھی اس کا انکار کرنا ایک طرح کا ظلم ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اہل کتاب سے مناظرہ کرنے کے لیے قرآن مجید نے جدال احسن کا حکم دیا ہے، یعنی بنا تانا دیے اور بغیر مذاق اڑائے اصلاح اور محبت کے لیے استدلال سے کام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن پڑھتے لکھتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کفار یہ نہ کہہ سکیں کہ پیغمبر اسلام نے قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اسے ایسا نبی لے کر کے آیا ہے جو پڑھتا لکھتا نہیں تھا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔